حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی مٹی ایک مٹھی جمع کر کے لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان اس بندھن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر کا بنا جسم ماس کا ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ باہرت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جانے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطینی کمال سے آراستہ کیا اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں اور لائن سے کھڑے تھے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام باہرت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیری بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری فصلی میں مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی، حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدے شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اس بہارت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور پہ جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو باہرت سے نکالے۔ اس کے لیے وہ پہلے مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنی بازو پر بٹھا کر باہرت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہا۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر باہرت میں لے ہی گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونے لگا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آ رہا ہے کہ تم باہرت سے نکالے جاؤ گے اور یہ باہرت کی سب نعمت تم سے لے لی جائے گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ لوگے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو گرم ہوئے۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان بولا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھاؤں کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے بھی شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو باہرت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام ان باہرت کی نعمتوں کے چین سے کھایا کریں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔